کتنے ویب سائٹس فحاشی والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ ان کے اونرز کو تلاش کریں گے نا، اکثر کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا، اور وہ اپنے بچے کو موبائل نہیں دیتا ایک مخصوص عمر تک. چونکہ یہ پوری چیزیں دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ اپنی کیپٹلزم کو فروغ دینا، بھائی مال چاہیے، اب عورتوں کے جسم کو بیچ کے ملے مال آئے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو پوری دنیا کا مال کھایا ہے اور کھا رہا ہے، ہمیں ڈیزائرز میں اور شہوات میں اور گناہوں میں مبتلا کر کے، غلط چیزوں کو دیکھ کر ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور آپ کی جسمانی طاقت بھی خراب ہو رہی ہے، ایمان بھی خراب ہو رہا ہے. دوسرا مقصد فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی کو مسلمانوں کے نوجوانوں میں عام کیا جائے تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے اور اپنی شہوت کے پیچھے بھاگتے رہیں. جب یہ چیز ہوگی تو اب آپ بتائیے کوئی صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوگا؟ ہمارے یہاں نشہ بہت عام ہو رہا ہے، بالخصوص جموں کشمیر میں مسلمان نوجوانوں میں نشہ، ڈرگز لینے والی چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں. اب اس کی متعدد وجوہات ہیں، اس میں سیاسی وجوہات بھی ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور اپنے سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز اور نارمز کو پورا نہ کر پانے کی فکر اور غم ہے. وجوہات ہے. مومن مرد کی اپنی آئیڈینٹی ہے، مومن عورت کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اب اگر مرد عورت کو کاپی کرنے لگ جائے اور عورت مرد کو کاپی کرنے لگ جائے، یہ حرام ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. اسی طریقے سے ان کاموں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جو کام اور جو رسم اور جو طریقے غیروں کے ہوتے ہیں، اسلامی شعائر کے خلاف ہے، اسلامی طریقوں کے خلاف ہے. اب مثال کے طور پہ اب لڑکے، جیسے ابھی یہ خبر آ رہی، بعض لوگوں نے سوالات کیا کہ بھئی کان میں یہ جو ہے ایئر رنگ پہننا کیسا ہے؟ لڑکے اگر کان میں پہنے، اب بتائیے یہ کون پہنتا ہے؟ عورت پہنتی ہے، اور یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے. زیورات کو اختیار کرنا، چیزوں کو اختیار کرنا، ہاتھ میں کڑے پہننا، یہ کون پہنتا ہے؟ عورتیں پہنتی. مرد کے لیے تو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں، اسپیسیفک مقدار میں چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ بھی پہننا جائز نہیں. نہ آپ گلے پہ کچھ چین ڈال سکتے ہیں، نہ یہاں پہ کچھ لٹکا سکتے ہیں، یا ہاتھ پہ دھاگا باندھ سکتے ہیں. دھاگا تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ تو غیروں کے یہاں باقاعدہ ایک خاص عقیدے کے تحت دھاگے کو باندھا جاتا ہے ہاتھ میں. اب اس چیز کو ہم کاپی کرنے لگ جائیں تو بتائیے یہ نبی کا طریقہ ہے یا شیطانی طریقہ؟ ہاتھ میں کڑا پہننے لگ جائیں یا کان میں جو ہے ایئر رنگ لگانے لگ جائیں لڑکے ہو کر، بتائیے یہ نبی کی تعلیم کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں، شیطان نے، قرآن کریم میں یہ آیت ہے وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم ایسے بہکائیں گے آپ کے بندوں کو کہ وہ آپ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، آپ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے. اب اس کی انتہا موجودہ زمانے میں ٹرانسجنڈرزم ہے، اس کی انتہا. لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی دراصل تغییر لخلق اللہ ہے. بھائی اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو مرد کی ایک مومنانہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اس سے ہٹ کے آپ کچھ نہ کریں. آپ اپنے کانوں کو چھید کروائے یا یہ کہ بھائی میگنیٹ والی لگائیں یا کچھ بھی لگائیں، یہ دراصل آپ نے اپنے جو ایک پہچان اللہ نے آپ کو دی اس سے آپ نے انحراف اختیار کیا. یا یہ کہ وہ طریقے اختیار کر لیں جو غیروں کے طریقے ہوتے ہیں، دھاگا باندھنا، یا اس کے علاوہ بعض مخصوص رسموں میں مبتلا ہو جانا جس سے شرک کی بو آتی ہے، جس سے بدعت کی بو آتی ہے، جس کا کوئی ثبوت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلف صالحین سے نہیں ملتا ہے، جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہے بلکہ شریعت سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھرپور انداز میں بچانا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے. اب وہ رسم، وہ طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے لباس میں ہو اور چاہے کسی چیز کو پہننے میں ہو، یا یہ کہ بھائی اچھا لباس کے تعلق سے ایک چیز واضح کرتا چلوں، شریعت نے دراصل لباس کے چند اصول و ضوابط بیان کر دیے. یہ نہیں بیان کیا کہ شریعت سنت یہ ہے کہ کرتا پاجامہ ہی پہننا ہوگا، یہ نہیں بیان کیا کہ جبہ ہی پہننا ہوگا یا جو ہم پہن کے ہیں وہی پہننا پڑے گا. نہیں، اصول بیان کر دی کہ بھائی کپڑا اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، اس کی ساخت ظاہر ہو. کپڑا جو ہے مردوں کے لیے پیجامہ ہے ٹخنے سے اوپر ہو، چاہے اب کسی بھی مٹیریل کا ہو.
اب کوئی کاٹن کا پہنے یا کسی اور کا پہنے، شلوار کی شکل میں پہنے، ٹریک پینٹ کی شکل میں پہنے یا کسی اور چیز کی شکل میں پہنے، اتنا چست نہ ہو کہ جسم سے لگا ہوا ہو اور ٹخنے سے نیچے نہ ہو اور ایسا اٹریکٹیو نہ ہو جس سے انسان کی نظر کو وہ کھینچے، جس سے انسان اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہو. اس چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا. یہ اصول و ضوابط بتا دیے. ہاں کوئی ایسا اسپیسیفک مذہبی لباس بھی نہ ہو جو دوسرے مذاہب والوں کا ہے، جو مسلمانوں میں جس کا رواج نہیں ہے، عام نہیں ہے، اور مشرکوں کے یہاں پایا جاتا ہے، کفار کے یہاں پایا جاتا ہے. اس خالص ان کی، چونکہ اب وہ ان کا شعار بن گیا نا، اب ان کی آئیڈینٹی بن گئی، اب اس آئیڈینٹی والی چیز کو اختیار کرنا جائز ہے. اسی میں یہ دھاگا ہے. بہت سے مسلمان بھی دھاگا باندھتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے ولیعاذ باللہ نکاح کے وقت میں عورتیں سندور بھی لگا رہی ہیں. عام ہے، بہت عام ہے، بہت عام ہے. گاؤں دیہات کے علاقوں میں بہت زیادہ ہے. اور ٹھیک اسی طریقے سے جو رسم ہوتی ہے کہ بھائی جب ایک عورت رخصتی کے بعد گھر آتی ہے شوہر کے گھر میں، تو چاول سامنے رکھا جاتا ہے، پیر سے وہ مارتی. یہ میں نے مسلمانوں کے یہاں دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، بذات خود، کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا. مسجد سے نکاح پڑھا کے آیا ہے اور گھر میں یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ہم نے آہستہ آہستہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا اور یہ چیزیں ہمارے یہاں نارملائز ہوتے چلے گئی. تو ان رسموں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. فیشن کے نام پہ پاگل نہ ہوئے ہیں. جو باطل طاقت شیطان فیشن کے نام پہ کچھ بھی چلا رہا ہے. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ نظر آئے ہیئر کٹ کیسا کرتے ہیں، یہاں سے پورا حلق کر دیا، اوپر سے بالکل بال کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پہ اس کو منع فرمایا. اسے عربی میں قزع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح بال نہ کاٹو کہ آدھے حصے کو چھوٹا کر دو، آدھے کو بڑے رکھو. یہ نہ ہو بھائی. ایسا ہو کہ لگے کہ بھائی سیدھا ہے اور سارے ایکول ہیں، کم از کم برابر ہیں. تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو فیشن کا طریقہ آج کل نوجوانوں میں، مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، لاکٹ کو لٹکانا، بالوں کو عجیب طریقے سے ہیئر کٹ کرنا. چونکہ کوئی سنگر نے ویسے ہی کیا ہوا ہے، کوئی سیلیبریٹی نے بالی ووڈ ہالی ووڈ کا ویسے ہی کیا ہوا ہے، ایک مخصوص انداز میں رکھا ہے، فالو کرنا، کاپی کرنا. بھائی یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جس کو دیکھ کر دوسرے کاپی کریں. آپ اپنے اخلاق ایسے بنائیے، اپنا کردار ایسا بنائیے، اپنی پرسنالٹی ایسے بنائیے کہ غیر مسلم بھی دیکھے کہ یار مجھے ایسی پرسنالٹی چاہیے. لوگ آپ کو کاپی کریں. ارے ان سیلیبریٹیز کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے، جو جن کو نجاست پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور آپ کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. سمجھیے، اپنی قیمت سمجھیے. ہم نے اپنی قیمت کو سمجھا نہیں. ہم ہیں کون؟ ہم وہ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں. ہم وہ ہیں جو اہل اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. کیا ایسے انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کفار کے طریقے اور گناہ گاروں کے طریقے اختیار کرے؟ ہرگز نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے فرینڈ سرکل کو ضرور چیک کیجیے. آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مومن اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. اب وہ برے عقائد والا ہوگا، غلط اعمال والا ہوگا، برے افکار والا ہوگا، اس کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے لازمی طور پہ. وہ اللہ والا ہوگا، اللہ کی یاد دلانے والا ہوگا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، آخرت کی فکر اس کے اوپر غالب ہوگی دنیا کی فکر کے مقابلے میں. آپ کے اندر اس کے اثرات لازمی آئیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کونوا مع الصادقین. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، صالحین اور مصلحین کی صحبت اختیار کرو، جو تمہیں ہیلپ کرے اللہ سے قریب لے جانے میں. نہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں دور لے جائے. ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں نشہ بہت عام ہو رہا ہے. بالخصوص جموں کشمیر میں مسلمان نوجوانوں میں نشہ، ڈرگز لینے والی چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں. اب اس کی متعدد وجوہات ہیں. اس میں سیاسی وجوہات بھی ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور اپنے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز اور نارمز کو پورا نہ کر پانے کی فکر اور غم ہے. وجوہات بہت ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بڑے پیمانے پہ ڈرگز کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں. ڈرگز کے ایڈکشن، نشہ کا ایڈکشن، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ آہستہ 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 ایمان کو بالکل فاسد اور ختم کر کے رکھتے ہیں.
ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوست و احباب میں، اپنے سرکل میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے والوں میں ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں اور ان کا ہیلپ کریں، میڈیکلی بھی ہیلپ کریں کہ بھائی ایک انسان جو ہے نشے کا عادی ہو گیا نا، آپ اس کو جا کے بولیں گے نشہ حرام ہے، فتویٰ ہے، وہ نشہ نہیں چھوڑنے والا، وہ عادی ہو گیا. اب گریجولی اس کو کیسے چھڑوانا ہے، آپ میڈیکل ڈاکٹر سے رجوع کریں، پھر علماء سے بھی رجوع کریں کہ ایک تو میڈیکلی بھی ان کو گریجولی نشے سے ہم دور کریں، اور دوسری طرف ان کے اندر روحانیت کو ہم داخل کریں. یہ علماء کریں گے. جو روحانی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی کنیکٹ ہو اور جسمانی ڈاکٹر سے بھی کنیکٹ ہو، دونوں اعتبار سے ایسے افراد کو نشے سے نکالنے کی کوشش کریں، اور ان نوجوانوں کی صلاحیت کو خدا را بچائیے. یہ ہمارے اس امت کا مستقبل ہیں. جب انہیں ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، نشے میں مبتلا کر دیا جائے گا، غیروں کے طریقے میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو آپ بتائیے آئندہ کی قیادت کون کرے گا؟ کسی بھی قوم کو بگاڑنا ہو نا، ان کے نوجوانوں کو بگاڑ دیں. اب آپ دیکھیے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، کتنے ویب سائٹس فحاشی والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ ان کے اونرز کو تلاش کریں گے نا، اکثر کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا، اور وہ اپنے بچے کو موبائل نہیں دیتا ایک مخصوص عمر تک. چونکہ یہ پوری چیزیں دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ اپنی کیپٹلزم کو فروغ دینا، بھائی مال چاہیے، اب عورتوں کے جسم کو بیچ کے ملے مال آئے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو پوری دنیا کا مال کھایا ہے اور کھا رہا ہے، ہمیں ڈیزائرز میں اور شہوات میں اور گناہوں میں مبتلا کر کے، غلط چیزوں کو دیکھ کر ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور آپ کی جسمانی طاقت بھی خراب ہو رہی ہے، ایمان بھی خراب ہو رہا ہے. دوسرا مقصد فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی کو مسلمانوں کے نوجوانوں میں عام کیا جائے، تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے اور اپنی شہوت کے پیچھے بھاگتے رہیں. جب یہ چیز ہوگی تو اب آپ بتائیے کوئی صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ تو پھر وہی ہالی ووڈ بالی ووڈ جیسا ہی کوئی کھڑا ہوگا، جس سے جو ہے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور ان کے نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے پوزیشن میں لے آیا جائے کہ آپ کبھی سوچے بھی نہیں کہ اس نظام کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، کیپٹلزم کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور دیگر ازمز کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ کو متوجہ ہونا اور اس کی مہم چلانا ہے. دیکھیں یہ تقریر بیانات ہر جمعے میں ہو رہے ہیں، 1500 سال سے ہو رہے ہیں، 1450 سال سے ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اب پریکٹیکلی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں، پریکٹیکلی ہم معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور لوگوں سے ملیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں اور اس کو حل کریں. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک مومن کی مدد کرتا ہے، بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ گمراہی میں، آپ اس کو گمراہی سے گریجولی نکال کر ایمان ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، آپ مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کی مدد کرے گا. ایک بندہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے ایمان بیچ رہا ہے، کرسچن مشنری نے بڑا کام کیا ہے. ہمارے وہ علاقے مسلمانوں کے جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، لوگ فقر و فاقے میں ہیں، ان کو جاتے ہیں راشن تقسیم کرتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور ایسا ایسے کرسچن بناتے ہیں. ملحدین، اب RSS والے بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں. وہ ایمان بیچ رہے ہیں، وہ تو مجرم ہیں، لیکن ہم بھی مجرم ہیں کہ جب ایک مسلمان بھوکا رہا، غیر جا کر کھانا کھلا کر اس کے ایمان کو خرید رہا ہے، تم جا کر کھانا نہیں کھلا سکتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاسلامی خیر، بتائیے سب سے اچھا بہترین اسلام کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ تہجد پڑھنا، 100 رکعت پڑھنا، مسواک کرنا. ہاں، نبی فرما رہے ہیں اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بہتر اسلام. اللہ اکبر. تو دین کو مکمل دین لیجئے، سوشل ورک کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم دین کی اشاعت کریں، اس لیے نہیں کہ ہم سیکولر اور لبرل دکھیں کہ بھائی ہاں ہم بھی جو ہے ہیومینٹی کی قدر کرتے ہیں. لوگ جو ہے بیک فٹ میں جا کر اپولوجیٹک انداز میں کام کرتے ہیں. ہمیں اپولوجیٹک انداز نہیں اختیار کرنا ہے. بھائی ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ انسانیت یہ سکھاتی ہے. یہ ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد. یعنی اسلام جو مذہب ہے وہ انسانیت نہیں ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام مذہب کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد پہ نہیں، انسانی، یعنی اسلام اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں. یہ تو انسان غور کرے تو اس کی جڑیں تو کفر اور شرک میں جا رہی ہیں. اسلام سراپا انسانیت ہے، اور وہ انسانیت جو اسلام سے ہٹ کے وہ انسانیت نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے.
ہم انہی ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، اسی انسانیت کے قائل ہیں جو اللہ اس کے رسول نے رائٹ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم اور آپ غریبوں کی مدد بھی کریں، پسماندہ علاقوں میں جائیں، کچھ سوشل ورک کریں. کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے مدد کرنا ہوگا. اور جو افراد گناہ میں مبتلا ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کو آپ دھتکار دیں، ارے حقیر آدمی، جاہل آدمی، گناہ گار، چلو جاؤ، تم کیا بولو گے، تم کیا ہوگے. نہیں، ان کو محبت سے قریب کریں، محبت سے لگائیں. آپ کو معلوم ہے نا، ایک واقعہ، ایک مسلمان آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہیں پہ استنجا کرنے لگ گیا. اب اسے ادب مسجد کا معلوم نہیں تھا. اب صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے کہ بھائی اب اس کو پکڑنا ہے، اس نے گستاخی کی ہے اتنی بڑی، مسجد نبوی میں آ کر یہ استنجا کر رہا ہے. نبی نے فرمایا نہیں، اس کو فارغ ہونے دو. وہ فارغ ہو گیا. نبی نے قریب کیا، بلایا، انہوں نے بتایا کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں. اب آپ دیکھیں نبی کی شفقت اور محبت، دل سے لوگوں کو لگاتے ہیں، قریب کرتے ہیں. تو دعوت کے کام میں محبت اور شفقت کا پہلو ہمیشہ غالب ہونا چاہیے. اب یہ دعوت آپ مسلمانوں کو دیں یا غیر مسلموں کو دیں، محبت اور شفقت سے لوگوں کو قریب کریں، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ان کو ہیلپ کریں کہ اس گناہ سے آہستہ آہستہ کیسے باہر نکل جائے، تاکہ یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو سکے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک، جزاکم اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ.